وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آج 22 جمادی الثانی خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، افضل البشر بعد از انبیاء، ایک عظیم شخصیت، سسرے پیغمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل، جو کہ بڑا اہم واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، اس کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ عیسوی اعتبار سے 573 عیسوی بنتا ہے، اور اسی طرح سے جو ان کی وفات ہے وہ ہجرت کے 13ویں سال 22 جمادی الثانی کو ان کا انتقال ہوا۔ تو اسی تاریخ کے نسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کے القاب، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کا آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت اور دین اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اور وابستگی، اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کردہ جو سب سے پہلی کمیونٹی تھی مسلمانوں کی، ان کے ساتھ ان کا احسان، اور اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ان کے احسانات، اس کا تذکرہ آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بنو تمیم ایک شاخ ہے عرب کے قبائل کے اندر، اس شاخ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ ان کے والدہ سیدہ سلمہ، جن کی کنیت ام خیر ہے، اور ان کے والد عثمان ابو قحافہ ہیں، اور یہ عرب کے اعلیٰ ترین حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جو گھرانہ ہے، اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اصل سربلندی، اصل شرف، اصل عزت، اصل عظمت کا سبب وہی ہے کہ جو جتنا دین اسلام کے ساتھ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار ہے، محب ہے، اس کا اتنا ہی مقام بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیات ہیں، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے بعد بقیہ انسانوں میں سب سے جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو افضل البشر بعد از انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی معیت ہے، جو ان کا شرف ہے، جو ان کی وابستگی اور تعلق ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ابوبکر صدیق امین محمد ہیں، امان محمد ہیں، یمین محمد ہیں، یسار محمد ہیں، سپردار مہر نگین محمد ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر انبیاء کے بعد سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جو مومن بنے ہیں ابوبکر صدیق ہیں۔ قرآن نے جن کو سب سے پہلے صاحب اور صحابی کہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سائے میں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر مار کھائی ہے، سب سے پہلے جن کا خون بہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے جن کی زبان پہ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے یہ جملہ نکلا ہے ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے غار میں حضور سے پہلے جو داخل ہوئے ہیں غار کی صفائی کے لیے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور کو اپنی گود میں لٹانے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ 40,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، سب سے پہلے حضور کے قدموں میں لٹانے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں۔
نہایت بلند مقام، بہت بلند مقام اللہ رب العزت نے دیا. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبید قول لگایا صدیق نے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ مسجد میں نماز کے لیے حضور کا انتظار فرما رہے ہیں کہ آقا آئیں گے، امامت فرمائیں گے. سب انتظار میں ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. فی مرضہ الذی مات فیہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرض میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اسی مرض کی یہ روایت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سب صحابہ کی نگاہیں حضور کی طرف ہیں. اچھا، حضور اس حال میں جو آخری ایام تھے آتے کیسے تھے؟ آج ہمیں تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم چھٹی کراتے ہیں نماز کی، پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بڑی رخصتیں ہیں، بڑے عذر ہیں ہمارے پاس. لیکن امام الامہ، امام الانبیاء نے اگزامپل کیا سیٹ کی؟ حدیث پاک کہتی ہے حبون. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر، ایک طرف سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر. حضور اس طرح سے حبون، پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد کی طرف آتے تھے. آج ہمیں تو بہانے چاہیے نا. سارے صحابہ کی نگاہیں حضور کی طرف ہیں، خانہ اقدس کی طرف ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ممبر پہ براجمان ہوئے. فصعد المنبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شدت درد کی وجہ سے، الم کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاصبا فی رأسہ بخرقۃ، حضور نے اپنے سر اقدس پر ایک کپڑا یا ایک پٹی باندھی ہوئی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ممبر پر آئے. فحمد اللہ واثنى علیہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوتا تھا خطبہ مبارکہ کا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس من الناس احد، سارے لوگوں میں سے کوئی بھی اس مقام پہ ہے ہی نہیں. کس مقام پر؟ آغاز جملے کا نفی سے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ مل جائے. لیسا من الناس احد، لوگوں میں سے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچا. یا رسول اللہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا امن علی بنفسہ ومالہ، جس نے میرے اوپر اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے سب سے زیادہ احسان کیا. حضور فرما رہے ہیں آخری خطبہ ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کسی اور نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جس نے احسان کیے ہوں، غیر ابی بکر ابن ابی قحافہ، سوائے ابو بکر ابن ابی قحافہ کی. گویا کہ جس نے سب سے زیادہ اپنا آپ حضور پر نچھاور کیا، قربان کیا، اپنا مال سب سے زیادہ قربان کیا، وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے، میں شرن رب تو لینا بقایا، میں شرن رب تو لینا بقایا صدیق نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا بہت خوددار تھے، بہت خوددار تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر، کبھی کسی کا دینا حضور نے اپنے اوپر نہیں رکھا تھا کہ کسی نے لینا ہو یا کسی کو امید ہو. ہوتا ہے نا انسان کے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ یار جب فلاں جو بڑا ہے نا، جس کے ساتھ میرا محبت کا تعلق ہے، یار میرا اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی احسان کی صورت ہو جائے تو میں کتنا خوش قسمت ہوں. یہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صفیں سیدھے کراتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے جس کو ہلکا سا کچوکا لگایا تھا نا پیٹ میں، حضور کی ذات کتنی رحیم اور شفیق تھی، کسی کو تکلیف تو دے ہی نہیں سکتے تھے. صفیں درست کرواتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں، اسلام کے اندر صف بندی کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ خیر یہ ہماری اپنی سستی ہے.
حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک، سنت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب تک صفیں ایکوریٹ سیدھی نہیں ہوتی تھی نماز نہیں شروع فرماتے تھے. دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اسلام میں 2 جگہ پہ صف بندی کی ٹریننگ دی گئی ہے، ایک نماز اور ایک جہاد کی صفیں. آج مولوی ذرا ادھر ادھر دیکھنا بھی شروع کرتے، لوگ کہتے ہیں اچھا اب آپ نے نمازوں کے اوپر بھی آپ نے نگرانی کرنی، تو مولوی بیچارہ ڈرتے ہوئے بس دیکھ ہی لیتا ہے، صفیں نہیں سیدھی کروا سکتا کیونکہ. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سختی کے دوران میں کسی کے پیٹ میں، اس کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، کچوکا لگا دی. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا خطبہ حجۃ الوداع میں، بھائی کسی کو بدلہ لینے، کسی کا میرے اوپر کچھ بنتا ہے تو بتا دے. محمد الرسول اللہ سب کا یہاں پہ دے کے واپس اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہے. سارے صحابہ خاموش ہیں، آخر کس نے دینا تھا حضور کا؟ حضور سے کس نے لینا تھا؟ کسی نے کچھ دے بھی دیا تو قربان ہی کیا، نچھاور ہی کیا، بدلہ کاہے کا؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میرا ہے. سب کی نگاہیں دھوڑی ان کے چہرے کی طرف کہ اس نے حضور سے قرضہ لینا ہے. کچھ لینا بھی تھا تو بولنے کی کیا ضرورت تھی پورے مجمع میں؟ حضور نے فرمایا کہ آ جائیے. کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے مجھے چوکا لگایا تھا، مجھے آج وہ بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول کی ذرا شان سنیے گا. آج ہم بھی بدلے لیتے ہیں، مجھے بدلہ لینا ہے. حاضر ہے یا رسول اللہ ایسے نہیں، اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا. صحابہ اور چونکے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اتارا، فرمایا لے لے بدلہ میرے صحابی. وہ لپٹے حضور کے ساتھ اور بوسہ لینا شروع کر دیا. اور جس طرح سے وہ بوسہ حضور سے لے رہے تھے، حضور ساتھ فرما رہے تھے واجبات واجبات، میرے صحابی پہ جنت واجب ہو گئی. بدلے کا بہانہ تھا، اصل میں حضور کو چھونا تھا، اصل میں جنت کا سودا کرنا تھا. حضور نے کسی کا دینا نہیں تھا، یہ خودداری حضور نے سکھائی ہے. یاد رکھیے ایک وہ بھی تھا ہجرت کا موقع. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے ہجرت کی؟ حضور نے فرمایا نہیں ابوبکر تجھے اجازت نہیں ہے. سب کو اجازت مل رہی تھی. ابوبکر صدیق نے کہا کہیں ہجرت کی نیکی میں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے. فرمایا نہیں ابوبکر تجھے ابھی اجازت نہیں ہے. یا رسول اللہ اتریدو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ جاؤں، خادم بن کے ساتھ جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، ابوبکر میرا ساتھی ہوگا، ابوبکر میرا ساتھی ہوگا. یا رسول اللہ میں نے نا 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، تگڑی موٹی تازی، اس سفر کے لیے. ظاہر کا سفر لمبا ہے. یا رسول اللہ میں نے پال رکھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں ایک اونٹنی کی قیمت آپ کو ادا کروں گا. رو پڑے یا رسول اللہ ابوبکر کا تن من دھن سارا کچھ آپ پہ قربان ہے، کہ آپ اونٹنی کا بدلہ، اونٹنی کی قیمت مجھے دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر میں اونٹنی کی قیمت آپ کو دوں گا. حضور کی خودداری کا عالم یہ تھا. اس انداز میں حضور نے سب کے قرضے واپس کیے. لیکن اب مرض وفات میں حضور اپنے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. اصل میں بتانا کچھ اور ہے. بعد کے منظر نامہ کہ جو خلا پیدا ہوگا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، اس خلا کو کون بھرے گا، امت کے ایمان کو کون سنبھالے گا، روتے ہوئے چہروں کو تسلی کون دے گا، بلبلاتے ہوئے دلوں کو تسلی کون دے گا، حضور بتانا یہ چاہتے تھے. فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. میرے اوپر سب سے زیادہ جس شخصیت نے اپنی جان و مال کے ساتھ احسان کیے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا سنیے گا، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لوگوں اگر مجھے کسی کو بھی اپنا خلیل بنانا ہوتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں اپنے لیے اپنا خلیل کس کو چنتا؟ ابو بکر صدیق کو چنتا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کا لفظ خلت سے نکلا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے محبت، ایفیلیشن، لو، افیکشن. اس کے اوپر ایک لفظ ہوتا ہے خلت. قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر یہ لفظ موجود ہے. سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے
جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلت کہتے ہیں محبت کا ایسا درجہ کہ محبوب کی محبت آپ کے روئے روئے میں، بوٹی بوٹی میں، بال بال میں، کھال کھال میں وہ محبت سر کر جائے، بہ جائے، اس مقام محبت کو خلت کہتے ہیں، کہ جو مقام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ملا تھا، کہ اللہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ نارے نمرود میں ہے، جبرائیل بھی آ کے پوچھے کہ اللہ کے خلیل کسی مدد کسی تعاون کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سید الملائکہ تھے، ابراہیم ان کو کہتے ہیں جبرائیل تو فرشتہ تو اسی رب کا ہے نا، تو دیکھ سکتا ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جب وہ اس حال میں راضی ہے تو میں بھی اس حال میں راضی ہوں، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے۔ یہ ہے خلیل۔ ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور آقا حبیب اللہ ہے۔ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سارا کچھ لے لیا جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جسے محبت میں سارا کچھ دے دیا جائے۔ ابراہیم نے اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، اپنی اولاد، اپنا علاقہ، اپنا وطن، سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، تب ان کو مقام ملا کیا؟ خلیل۔ ادھر آئیے، حضور فرما رہے ہیں لَتَّخَذْتُ ابا بکر خلیلا، بخاری شریف سے، لوگوں اگر مجھے اپنا کسی کو خلیل بنانا ہوتا نا تو میں کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو ملی نہیں۔ ابو بکر صدیق کو ایک خصوصیت یہ ملی کہ حضور ان کے گھر میں ایسے آتے جاتے تھے جیسے اپنے گھر میں آتے جاتے ہو، جب دل کیا حضور آ جایا کرتے، تشریف لایا کرتے۔ دوسرا، حضور ابو بکر صدیق کے مال میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہو۔ کسی اور کا مال ہوتا ہے نا، کوئی کہہ بھی دینا سر تھوڑے ساڑھے سے کڑا فرق ہے، سر کوئی مسئلہ نہیں، سر 10 سے ہی ہو بھیج دیں گے، ایک یہ انداز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا زیادہ نہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھی معاملات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اور اگلا بندہ بھی کہہ تو دیتا ہے کہ سر تھوڑے ساڑھے سے کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈر اس کو بھی ہوتا ہے کہ یار پہلے مجھے میسج آتا تھا کہ اتنے لیکس، اتنے پیسے کریڈٹ، اب میسج آئے گا اتنے پیسے ڈیبٹڈ، اتنے پیسے نکل گئے ہیں، ڈر وہ بھی رہا ہوتا ہے۔ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، لیکن محبت کا یہ انداز دیکھیے، انداز صدیقی دیکھیے، حضور کی ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے مال میں حضور ایسے تصرف فرماتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اور ابو بکر صدیق سے ایک دن حضور نے پوچھ لیا نا، یار ابو بکر مجھے تو 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں، حضور کو جو 3 چیزیں پسند ہیں۔ ہماری پسندیں بھی ہوتی ہیں نا، ہمارے بھی شوق ہوتے ہیں، ذرا حضور کی پسند بھی دیکھ لیں۔ فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ خوشبو۔ دوسری کیا چیز؟ فرمایا کہ نیک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ کون؟ عورتیں۔ امیجن کیجئے 1400 ایئرس اگو، اس زمانے میں جب عورتوں کو پاؤں کی جوتی سے بھی ذلیل سمجھا جاتا تھا، لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ایسا بدبخت لوگ تھے اس زمانے کے اندر کہ اپنی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد شادی تک کر لیا کرتے تھے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ دین اسلام نے آ کر کے، حضور نے آ کر کے عورت کو عزت دی ہے۔ ماں تھی لیکن قابل عزت نہ تھی۔ میرے آقا مدنی کریم نے جنت کو کھینچا ماں کے قدموں میں رکھ دی، یہ عزت دی ہے۔ یا رسول اللہ تیسری کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ حضور کی 3 پسندیں ہیں۔
جنہوں بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی پھر 3 چیزیں پسند ہیں. آپ کو 3 پسند ہے تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا؟ یا رسول اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو تکتا رہوں. آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو دیکھتا رہوں. یا رسول اللہ اولاد میری ہو آپ کی خدمت کرتی رہے. یہ ابو بکر صدیق کو کیا ہے؟ پسند ہے. یا رسول اللہ مال میرا ہو آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا جائے. ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں. 40,000 اشرفیاں تھیں. لمبا سفر ہے, خطروں سے بھرپور سفر ہے, پہرے ہیں, پکڑے جا سکتے ہیں, جکڑے جا سکتے ہیں, حملہ ہو سکتا ہے. سارا کچھ قربان کیا ابو بکر صدیق نے حضور کے اوپر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. کل غار میں ساتھ تھا, آج مزار میں ساتھ ہے. بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے. محشر نو رب تو لینا بقایا, رب تو لینا بقایا. لوگوں سب کے قرض میں نے واپس کر دیے, لیکن ابو بکر صدیق کا قرض مجھ پر اتنا ہے کہ روز قیامت اللہ سے لے کے ابو بکر صدیق کو دوں گا. سیدنا عمر فاروق بولے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی ڈاڈا ہوتا ہے, ان کی پسندیں جانی جاتی ہیں. پسندوں سے بندہ جانا جاتا ہے, عادات سے, ہیبٹ سے بندہ تولا جاتا ہے. یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا 3 چیزیں؟ عمر فاروق کی پسند سنیے. الثوب الخلق, پرانا کپڑا. کون سا کپڑا؟ پرانا کپڑا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی برانڈ کی کوئی چیز آ رہی ہو ہمارے پاس, اچھی بات ہے. اگر اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو اللہ پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر بندے کے اوپر دیکھے, لیکن مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا. عمر فاروق کا مزاج بڑا ڈاڈا تھا. پرانا کپڑا مجھے پسند ہے. فاتح بن کے جا رہے ہیں اور کرتے کے اوپر کتنے پیوند ہیں؟ 17. سبحان اللہ. 3 چیزیں پسند ہے. پرانا کپڑا پسند ہے, امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نہیں عن المنکر اور برائی سے روکنا. عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی پھر 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ 3. نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑے پہنانا, اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تلاوت قرآن مجید عثمان کو اتنی پسند ہے, پوری زندگی گزاری. شہادت ہوئی تب بھی سامنے قرآن پڑھا تھا. روز قیامت کسی کے خون کی گواہی, کسی کے شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کے شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کے شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے, سمندر دیں گے, دریا دیں گے, لیکن روز قیامت عثمان کی شہادت کے لیے قرآن چل کے آئے گا. یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. علی تیری کیا پسند ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بھی پھر 3 چیزیں پسند ہیں. آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں, میرے یاروں کو 3 پسند ہے, تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. علی نو پیر جے منائے تے شکوے چھوڑ یاراں دے. علی نو پیر جے منائے تے شکوے چھوڑ یاراں دے. قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے. میرے یاروں کو جب 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. علی تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا گرمی کا روزہ. روزہ آ جاؤ سارے مزدوروں, اور گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والوں, محنت مشقت کے ڈر سے روزہ چھوڑنے والوں, ٹرینڈ بن چکا ہے. اللہ معاف کرے, ہماری سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ بن چکا ہے. گرمی کی وجہ سے نہیں رکھتے روزہ. میں نے گرمیوں میں ایک خطبے میں آپ کے سامنے عرض کیا, رمضان مبارک میں مجھے ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا, یہی پنجاب کے اندر. شہر کا نام نہیں لوں گا میں, نہ علاقے کا نام لوں. دوپہر کے وقت جنازے کے بعد سب شرکاء نے کھانا کھایا وہاں. اس قدر ہمارا ایمان گر چکے. پھر تو علی علی کے نعرے لگا, تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے بچوں کا نام علی رکھتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں پابندی ہونی چاہیے, ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے جس گھر کے اندر ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضی, اصحاب ازواج مطہرات,
उनके नामों पे बच्चे मौजूद हैं, उनकी सीरत पर अमल नहीं हो रहा, पकड़े हैं उनको, नाम बदनाम कर रहे हो तुम। बाजारों में जाके देखिए, सोशल मीडिया पे जाके देखिए, कितने नाचने वाले, कितनी नाचने वाली, नाम आयशा और फातिमा है, नाम अली और उमर है, टिकटॉक के ऊपर नाचने वाले। यार खुदा के लिए, खुदा के लिए कहां जा रही है हमारी नस्लें? अली को पसंद है गर्मी का रोजा। क्या पसंद है? गर्मी का रोजा। जो हुजूर की पसंदें हैं वही उनके यारों की पसंदें हैं। मोहब्बत के साथ मेरे साथ बोले भाई, खत्म कर रहा हूं मैं बात अपनी को। जरा जिक्र नबी विच ना बोले, ओ अपना नहीं ओ गैर है। तुसी तो सारे अपने हो, फिर भी चुप थानू खैर। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें क्यामत तक, आप सलामत रहें क्यामत तक, और क्यामत ना आए क्यामत तक तो खुश है ना। अली मुर्तजा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 ही चीजें पसंद हैं। गर्मी का रोजा, गर्मी का रोजा, इकराम ज़ुयूफ, मेहमान का इकराम करना। साढ़े मत्थे ते वट बह जाते, मेहमान दा सुनते ही क्या पड़ जाते हैं? वट पड़ जाते हैं। मदीना के अंदर जो भी अजनबी आएगा, जो भी अजनबी आएगा, उसको पता है कोई और दरवाजा मेरे लिए खुले ना खुले, अली मुर्तजा का जरूर खुलेगा। फातिमा बिनते मोहम्मद का दरवाजा मेरे लिए जरूर खुला होगा। फरमाया कि मुझे गर्मी का रोजा पसंद है, मेहमान नवाजी पसंद है, और सख्त गर्मी में रोजे की हालत में दुश्मन के मुकाबले में तलवार लेके जाना अली को पसंद है। तो जिहाद को दहशतगर्दी कहते हैं। जिहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। दीन की मिसाल कीमती खजाने की है। तेरा खजाना बैंक में हो तो कहता है सिक्योरिटी के बगैर मैं बैंक में अपना खजाना नहीं रखूंगा। दीन खजाना है, इसकी हिफाजत तलवार के साथ हुई है। हुजूर ने फरमाया मेरी कौम जब जिहाद छोड़ देगी, अल्लाह इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह के महबूब को 3 चीजें पसंद है, तो यारों को भी 3 चीजें पसंद है। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत अफजलुल बशर बादस अंबिया, अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम सारे इंसानों में वो अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर के रंग में रंगा हुआ अबू बकर सिद्दीक है। खाना काबा के अंदर सबसे पहले जिसने खुतबा दिया अबू बकर सिद्दीक है। जन्नत के 8वां दरवाजे जिसको अपनी तरफ पुकारेंगे अबू बकर सिद्दीक है। रोजे क़यामत अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत में से जिसका अमाल नामा सबसे पहले पेश करेंगे वो अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर के रंग में रंगा हुआ अबू बकर सिद्दीक हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर को साए में बिठाया, साथ में अबू बकर सिद्दीक है। लोग आते हैं, पहले अबू बकर सिद्दीक से सलाम लेते हैं, बाद में हुजूर से सलाम लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनास नबूवत है, समझ गए कि लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फौरन लोगों की गलत फहमी दूर की, अपनी चादर अपने कंधे से उतारी, हुजूर पे तान के खड़े हो गए ताकि लोगों को पता चले कि जो खड़ा है गुलाम है, जो बैठा है ये आका है। लोग आके सलाम ले रहे थे क्योंकि हुजूर के रंग में अबू बकर रंगा हुआ था। वो पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। अबू बकर सिद्दीक वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था। वो सारे का सारा था कुरान जैसा, नबी के था एक एक फरमान जैसा।
خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا۔ کیسا ابو بکر صدیق، کیسا ابو بکر صدیق، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، سارا کچھ اپنا حضور پر قربان کیا۔ ہم سے ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ سے فنا فی اللہ سیکھ سکتے ہیں، فنا فی الرسول سیکھ سکتے ہیں، اپنا سارا کچھ دین اسلام کے لیے قربان کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال مانگا، کسی نے نصف لے کے آیا، کوئی ثلث لے کے آیا، کوئی ربع لے کر کے آیا۔ عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، سارا کچھ لا کے دی، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول اور بس۔ میرے دوستو، ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں جوانوں کو سیدنا ابوبکر صدیق اور اسلام کی جو عظیم شخصیات ہیں، اکابرین امت ہیں، ان کے سیرت پڑھائیں، ان کو سکھائیں، احادیث مبارکہ ان کو پڑھائیں، حضور کی سنت اور سیرت ان کو پڑھائیں، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر اسلام کا شعور بیدار ہو اور وہ دوسروں کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں اور دین اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔